رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق
حق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدیں آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضور شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات مقدسہ کے حوالے سے چاند کمالوزاد گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم اس حوالے سے چاند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تصور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے چند ایک باتیں، کیونکہ ماہ نومبر میں آپ کی جو ہے وہ یوم ولادت پاک کے حوالے سے 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے، اور اقبال کی شخصیت اور اقبال کی فکر اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ طرز کلام ہے، اس کا لب لباب شروع سے آخر تک کیا ہے، اور اقبال چاہتا کیا تھا اس امت مسلمہ سے، اقبال نے کس طرح کوششیں فرمائیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت یہ عشق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ جو حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا اپنے اشعار کی صورت میں، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی عزت، وہ دوبارہ ان کو واپس ہو جائے، اور انہوں نے جو زور دیا ہے اسی بات پہ کہ اگر اپنی عزت، اپنا مقام، اپنی شہرت، اپنی
جو ہے وہ شان و شوکت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی در ہے، وہ در رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا دربار عالی شان ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی، اور وہ وابستگی بھی وارفتگی والی ہو، یعنی بے لوث، اور پھر ایسی محبت ہو کہ اس محبت کی مثالیں لوگ دیں۔ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ 9 نومبر 1807 کو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ شیخ نور محمد ان کے والد گرامی ہیں، ان کے ہاں تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے شمس العلماء مولوی میر حسن صاحب سے فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیالکوٹ کے ایک کالج میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے فلسفے کی ڈگری ایم اے حاصل کی، یہ ڈگری، اور اس کے بعد حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ چلے گئے۔ یورپ جرمنی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1908 میں آپ وطن واپس تشریف لائے، اور لاہور میں آپ نے مستقل قیام اختیار فرمایا، اور پیشے کے اعتبار سے آپ نے وکالت کا پیشہ شروع سے اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے سیاست میں مسلم لیگ کی طرف سے اس کے پلیٹ فارم پہ آپ نے جو ہے وہ سیاست کا بھی حصہ لینا شروع کیا، اور اپنی شاعری اور خطبات کے ذریعے حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو جو ہے وہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کرتے رہے، اور ان کے کلام میں یہ باتیں آج بھی موجود ہیں کہ انہوں نے امت مسلمہ کو کس طرح خواب غفلت سے بیدار کرنے کی محنت کی اور کوشش کی۔ گرامی قدر احباب، حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تربیت ہوتی ہے والدین کی۔ والدین اپنی اولاد کو تربیت کیسی کرتے ہیں؟ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کا، حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا جو بنیادی نقطہ نظر اور بنیاد کہاں سے بنی، پھر ساری زندگی حضرت ڈاکٹر صاحب نے اسی پہ گزار دی اور کوشش کرتے رہے۔ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا اور میں اسکول سے آیا اور میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک فقیر کھڑا ہوا تھا مانگنے والا، اور وہ مانگنے والا بھی ایسا ڈھیٹ قسم کا تھا۔ اس کو کہا میں نے کہا کہ جاؤ بھی بلا ہو، اللہ بلا کرے، آپ جائیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تقدیر مبرم کی طرح جڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ میں اب لے کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی تو میں نے اس کے کانسے پہ دے ماری، بڑی قابل غور بات ہے، اور جس کانسے میں وہ آنا دوانی اکٹھی کر رہا تھا، میں نے اس کے کانسے پہ چھڑی ماری تو اس کا کاسا اس کے ہاتھ سے گرا، اور ایک زاری جو سارا دن اس نے اکٹھا کیا تھا وہ گر گئی۔ وہ اس کی جو لوگوں سے مانگا تھا آنا کر کے وہ گرا اور ٹوٹ گیا اس کا کاسا، تو وہ نیچے بیٹھ کے اکٹھے کرنے لگا وہ پیسے۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب شیخ نور محمد وہ اندر سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو وہ جلدی سے اندر سے باہر آئے
اور اس فقیر کے ساتھ مل کے اس کے پیسے اکٹھے کیے اور اس کو دیے، اور پھر ساتھ اپنے طور پہ بھی اس کو کچھ پیسے دیے اور اس کو رخصت کیا اور اندر چلے گئے۔ اقبال کہتا ہے کہ میرا ابا ساری زندگی میں نے اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا اپنے والد کو، وہ اتنا زار و قطار میرا والد شیخ نور محمد رو رہا تھا، تو مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں گیا، میرا لڑکپن تھا، مجھے ان باتوں کی خبر نہ تھی، تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے یہ تربیت کا جو پہلا عنصر تھا، حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس اس بات سے پھر میری توجہ ساری زندگی اسی طرف رہی۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نام تو از پدر اموخت، کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ تو کیسے سیکھا ہے؟ میرے باپ نے تربیت کیسے کی؟ کہا کہ میرے والد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا والد زار و قطار رو رہا تھا، اور مجھے پکڑ کے کہا محمد اقبال دیکھ تو نے فقیر کا کاسا توڑ دیا ہے، اور کل قیامت والے دن کملی والے کریم آقا علیہ السلام نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ شیخ نور محمد تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا رہا ہے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا حضور کو؟ بس اقبال کہتے ہیں کہ بس اتنی بات تھی کہ پھر وہ محبت کی چنگاری اور محبت کا شعلہ، وہ چنگاری شعلہ بن گیا، اور پھر ساری زندگی لب لباب ہی اقبال کا یہ تھا کہ میں حضور سامنا کیسے کروں گا آپ کا، اور امت کو درس بھی یہ دیا۔ اور آپ کا معروف یہ کلام شعر ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ فارسی میں آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم، ہر عالم سے تو بے نیاز ہو، غنی ہے، مالک ہے، اور میں فقیر بندہ ہوں، میں ناقص بندہ ہوں، من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دن میرے عذر میرے گناہوں سے تو چاہے تو نظر انداز کر دے، مجھے بے حساب ہی میری بخشش کر دے، حساب نہ لے، لیکن اگر تو حساب لینا چاہتا بھی ہے، اگر لینا چاہتا بھی ہے، اگر حسابم ناگزیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر تو مجھے حساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر یا اللہ ایک کام کرنا کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور کے سامنے حساب نہ لینا، یعنی میں کیا چہرہ لے کے جاؤں گا۔ تو گرامی قدر احباب، جب اولاد بے رہروی کا شکار ہو تو اس کا بند باندھنا یہ والدین کا حق ہے، وہیں ہاتھ روک دیا جائے۔ اور اقبال نے پہلی مرتبہ فقیر کا کاسا توڑا تھا، اور وہیں پہ اس کے باپ نے شیخ نور محمد نے ہاتھ روکا اور کہا بیٹا کل قیامت والے دن حضور کو کیا جواب دیں گے کہ ہم فقیروں کے کاسے توڑتے رہے؟ تو یہیں پہ روک لیا تو پھر اللہ نے مقام کیسا، علامہ اقبال کہتے ہیں بس وہی دن تھا میری تربیت کا، وہی لمحے تھے میرے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے، اور پھر ایسے قبولیت کے لمحے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ جگ آج بھی ان کو حکیم الامت کہتا ہے، اور آج اس کو مفکر اسلام لوگ کہہ کے پکارتے ہیں، اور شاعر مشرق، عظیم فلاسفر اور رہبر ملت، خودی کے پیمبر اور بے خودی کے رمز شناس کہہ کے۔ اور وہ کون تھا اقبال؟ وہ توقیر آدم کے مبلغ اور تحقیر انسان کے درد مند تھے، یعنی توقیر انسان کے علم بردار تھے کہ انسان کو عزت ملے، لیکن جس انسان کی تحقیر ہو اس کے درد مند بھی تھے۔ تو گرامی قدر احباب، حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی، وہ شخصیت تھے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو اپنا نقطہ نظر، اپنا مرکز اور منبع جو ہے وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا ہے، اور اسی پر ہی زور دیا ہے کہ اگر تم آ جاؤ گے، اگر یہ کر لو گے، اگر وہ کر لو گے
تو پھر تم جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے۔ حضرت اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے گرامی قدر احباب ہم چاند ایک باتیں جو ہیں وہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے یہ تھے کہ ہم باکمال کیسے بن سکتے ہیں، ہم اپنا کھویا ہوا وقار کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم گرے ہوئے جہان میں اوج ثریا کی بلندیاں کیسے عبور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سفر اقبال نے یہ کہا ہے، یقیناً یہ سفر تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم جانے جانا حبیب دل براں محبوب عاشقاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لامحدود عشق اور بے مثل و بے مثال وفاداری کے سائے میں آ جائیں گے تو پھر یہ سفر بڑا آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ اور اسی لیے رب کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، تمہارے سامنے ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے کہ اگر تم ان کی اتباع، ان کی پیروی، اطاعت و فرما برداری کر لو گے تو پھر اوج ثریا کی بلندیاں عبور کرنا تمہارے لیے مشکل کام نہیں ہوگا، اور آسانیاں تمہارا خود جو ہے وہ استقبال کریں گی۔ لیکن شرط یہ ہے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ اس محبوب دل براں کے ساتھ جو ہے وہ بے مثل و بے مثال وفاداری کی جائے، اور لامحدود جو ہے وہ تعلق ان سے جوڑا جائے، اور غیر مشروط ان کی محبت میں قلوب و اذہان میں جو ہے وہ مزین کی جائے۔ تو گرامی قدر احباب، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے پیرائے اور بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، یہ میں کیوں کہتا ہوں، اقبال کہتا ہے میں یہ کیوں کہتا ہوں، کیوں بار بار زور دیتا ہوں؟ کہتے ہیں اس لیے زور دیتا ہوں کہ اس کائنات کے باعث تخلیق کائنات حضور کی ذات والا شان ہے، اس کائنات کی چمک دمک اور اس کائنات کا معرض وجود میں آنا صرف و صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے، اور اس کائنات عالم رنگ و بو کو کوئی حیثیت اور کوئی مقام حاصل نہ ہوتا اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے کے آتے۔ اور اپنے کلام میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں فرماتے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ نہ ساقی ہو تو پھر خم بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو تو پھر ایک ہی بارگاہ میں مقام حاصل ہو سکتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہبیس۔ فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ قرب حاصل نہیں تو پھر یہ ساری ابو لہبیت ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ مقام، وہ اجر اور وہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ فرمایا کہ یہ تاجدار آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال نے نچوڑ ہی نکال دیا، فرمایا کہ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری شان جو ہے وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، اور آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ ہماری عزتیں بھی حضور کے نام کے صدقے ہیں، اگر حضور نہیں ہے تو پھر ہماری عزت کوئی نہیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال نے یہ تو پھر کمال ہی کر دیا، یہ کہہ کر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر اقبال نے دوستان عزیز وفا بھی کر کے دکھائی، اور وفا کیسے کر کے دکھائی؟
حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ میں جرمنی میں پڑھنے کے لیے گئے، آج تو لڑکے جائیں، لوگ جائیں، امریکہ جائیں یا برطانیہ جائیں تو تھوڑا بہت جو ایمان ہے وہ بھی خراب کر کے آ جاتے ہیں، وہ بالکل ان کے گوروں کی طرز عمل اس کو اپنا کر آ جاتے ہیں۔ لیکن اقبال کہتا ہے میں بھی یورپ میں گیا ہوں، میں نے بھی وہاں سے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، میں ویسے پھرنے کے لیے نہیں گیا، میں پی ایچ ڈی کی، میں نے برطانیہ رہا، دیگر ممالک میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ رہے، یورپین کنٹری میں، لیکن اقبال آخر میں یہی کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں بھی برطانیہ میں رہا، میں بھی جرمنی گیا، میں نے سارا کچھ دیکھا، ان کا ماحول دیکھا، لیکن مجھے تو ماحول میرے دل میں گر نہیں کر گیا، بلکہ میں یہی سمجھتا ہوں چاہے میں جرمنی میں تھا لیکن وہاں بھی میری آنکھوں کا سرما خاک مدینہ و نجف ہی تھا، میرا مرکز، میرا محور حضور کی ذات والا شان تھی۔ تو یہ تھا اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گرامی قدر احباب، اور پھر اقبال نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک ایمان باللہ ہوتا ہے اور ایک ایمان بالرسالت ہوتی ہے۔ تو گرامی قدر احباب، آپ ایمان باللہ قبول کر لیں تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کہ اگر ایمان بالرسالت ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ تمہیں مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یقین کامل آ جائے گا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب ایسے عبادت کرو کہ تم یقین کے درجے پر فائز ہو جاؤ۔ تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، یہی ایمان کی اصل ہے، اور ان کے بغیر جو ہے وہ علامہ فرماتے ہیں کہ سالار کارواں ہے میرا حجاز اپنا، اور بحر و بر در گوشہ امان اوست، فرمایا کہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی ایمان میں ہے۔ اور وہ ایمان کون سا؟ ایمان باللہ نہیں، ایمان بالرسالت ہے۔ اور ایمان باللہ جو ہے وہ خالی ایمان باللہ بندے کو کمال کے درجات و مراتب نہیں حاصل کر سکتا بندہ، لیکن فرمایا جب ایمان بالرسالت آ گیا تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ اس محبت کی علامت ہے جس محبت کا ذکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، ہم نے پوچھا حضور ہم آپ کو قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ ہم آپ کے ساتھ رہیں، یہاں تو آپ کی زیارت و سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہاں کیا بنے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں، المرء ما من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہاں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس جملے اور اس کلام سے ہم ساری زندگی سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات پہ خوش ہوئے، یار یہاں بھی یار کا ساتھ ہوگا، وہاں بھی یار کا ہی ساتھ ہوگا۔ تو پتہ تھا ان کو کہ ہم محبت بناوٹی نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ دوگلی محبت نہیں کرتے، اس سے بھی کر لو، اس سے بھی کر لو، اس سے بھی کر لو، نہیں، اور میں کہ ان کی محبت کا مرکز اور محور صرف و صرف ذات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھی، حضور کی ذات والا شان تھی۔ اور اسی لیے اسی بات کو اپنے پیرائے میں حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، کہ مغز قرآن، یہ مغز جو ہوتا ہے نا یہ ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، مغز جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، آپ نماز پڑھ لیں، سارے اوراد و وظائف کر لیں، دعا نہ مانگیں تو یوں سمجھیں کہ میں نے کمال حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے وہ حاصل ہے، یہ دعا کا مغز ہے۔ تو فرمایا کہ مغز قرآن، قرآن کا مغز، اور روح ایمان، ایمان کی روح، اور جان دین کی جان، فرمایا یہ تین باتیں ہیں، فرمایا قرآن کا مغز اور ایمان کی روح اور جو ہے وہ دین کی جان۔
علامہ کہتے ہیں کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین، اور میں کہ قرآن کا مغز اور روح کی جو ہے وہ جان اور ایمان جو ہے وہ صرف و صرف آقا علیہ السلام کی محبت میں مضمر ہے۔ اسی لیے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محبت کا اور ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یقین پر فیض کیا تھا، لیکن اقبال کے نزدیک یہ عشق کا دوسرا زینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عشق کا دوسرا زینہ ہے۔ کیسے اقبال کیسے؟ تو کہتے مجھ سے پوچھو تو یہ عشق کا دوسرا زینہ اس لیے ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو فرمایا کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کا جو ہے وہ اتباع اور فرما برداری، یہ شروع سے آخر تک حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی طرف زور دیتے آئے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب یقین کامل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں زنجیریں نہ تدبیریں۔ فرمایا کہ جب بندہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو پھر نہ زنجیریں کام آتی ہیں نہ تدبیریں کام آتی ہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کہ جب ذوق یقین پیدا ہو جائے تو پھر زنجیریں بھی جو ہیں وہ کٹ جایا کرتی ہیں۔ لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے امت مسلمہ کو سمجھانے کی خاطر۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کئی سال پہلے حضرت قلندر لاہوری فرما کے چلے گئے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، وہ زمانہ ہی وہ نہیں لیا۔ تو فرمایا کہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا۔ چانٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ، چانٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ۔ منڈے نو انگریزی ہونی چاہیے، دعائے قنوت پاویں آوے نہ آوے، جی یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دین اسلام کے داعی اور دعوے دار ہیں، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم آخرت پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت دوزخ ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ آج مجھ سمیت ہر بندے کی یہ فکر ہوتی ہے بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کی، بچے کی لینگویج اچھی ہونی چاہیے، بچہ اچھا جناب علی اس نے میٹرک کر لی ہے تو اب بی اے بھی کر لے، اور یہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے اور اچھی نوکری لگ جائے، ملازمت لگ جائے۔ ایمان سے بتائیں یہ چیزیں صرف ایک وقتی ہیں، یہ وقتی ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لنک نہیں۔ لہٰذا آئیں یہ دیکھیں دین سے کیسے دوری ہوگی۔ اقبال نے تو پہلے رو کے کہا تھا کہ چانٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ۔ آج اس کو فار انگلش آتی ہے، بڑا فخر سے کہا بڑی گل ہے بھائی، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اس کو دین شریعت میں اس کو پڑھا لکھا نہیں کہتے، پڑھا لکھا شریعت کی زبان میں وہ ہوتا ہے جس کو دین اسلام کا پتہ ہو، اسلام کی روح سے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ انگریز ہے، یہ اس نے ہمارے جو ہے وہ بھیجے میں ایک بات شمار کر دی ہے کہ بس دنیا دنیا اور دنیا، بس یہی ہے کچھ، اور یہ دنیا کتنی ہے؟ 50 60 70 80 سال، بس اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو گرامی قدر احباب ایسے نہیں فرمایا تھا کہ چانٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ، کہ جناب انگلش کا ٹیچر ہے۔ اب دیکھیں ہمارا لمحہ فکریہ کیا ہے جی۔ اب ہم غور کریں، تھوڑا سا غور و خوض کریں کہ ایک انگلش کا سبجیکٹ پڑھانے والا گھر میں ٹیچر لگا لیا جائے، اس کی فیس کتنی ہے؟ اور جو اللہ کا قرآن پڑھانے والے قاری صاحب ہیں اس کی فیس کتنی ہے؟ اب خود ہی اندازہ لگائیں ہمارا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہم نے ترجیح ایک چیز کو دے دی اور ایک دنیا کو ہم نے ترجیحاً قبول کر لیا۔ جی ایک پروفیسر صاحب ہیں
اور ایک امام مسجد صاحب ہیں، ان کی تنخواہوں میں آپ فرق کر کے دیکھ لیں۔ ایک رات جو ہے وہ کنجر جو ہے وہ گانا گا کے جائے تو 1.5 سے 2 اور 4 سے 5 لاکھ جو ہے وہ 1-2 گانے کا لیتا ہے، اور ایک مہینہ ایک بندہ اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑا ہو تو اس کو کیا ہم دیتے ہیں۔ اب ہم نے خود ہی اپنی جو ہے وہ حیثیت کو بدل دیا، اور ذہنی غلامی ابھی بھی نہیں گئی، یہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد صرف ایک یعنی سرحد تک اور ایک ملکی لیول تک، صرف یہاں تک کہ چلو وہ تمہارا ملک ہی ہے ہمارا ملک، بس یہ سرحدیں آ گئیں۔ لیکن یاد رکھیں وہ سوچ وہی ہے جو انگریز کی تھی، فکر وہی ہے جو انگریز ہمیں دے کے گیا تھا کہ مولوی کو کمیوں میں رکھنا ہے، اس کو یہ حیثیت دینی ہے، اس کو یہ حیثیت دینی ہے، اور آج تک وہی حیثیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جمعے میں نہیں کہا لیکن بعض مقامات پہ میں نے کہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 3-4 ہفتے پہلے کراچی میں ایک اذان پڑھنے والا مؤذن، اس نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کر لی؟ اس کے خرچے نہیں پورے ہوتے تھے، اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، اور اوپر سے انتظامیہ تنگ بڑا کرتی تھی اور وہ باتیں کرتے تھے، اور اس کی تنخواہ روک لی۔ 10-15 ہزار اس کی تنخواہ تھی تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا، یہ ہماری ہوش میں تو یہ پہلا ہی واقعہ تھا کہ ایک اذان پڑھنے والے نے خودکشی کر لی۔ حالات ایسے تنگ کرنے والے کون ہیں؟ ہم اور چیزوں پہ بڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، ایسے نہیں اقبال رو کے گیا کہ چاٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ۔ جی یہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ ہم بچے کو سکول میں پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم سکول میں پڑھاتے ہیں، وہاں 2-4 ہزار فیس بھی بھرتے ہیں، اور پھر صبح کیا ہوتا ہے کہ جناب علی آنکھیں ملتے ہوئے بھاگ کے اس کو سکول چھوڑنے بھی جاتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح یونیفارم تیار کر کے بال چھال سنوار کے اس کو نہلا دھلا کے خود جناب علی سکول چھوڑ کے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ مدرسے میں میرا بچہ آ رہا ہے، جی آپ دیکھیں آگے صبح بچے جب آتے ہیں تو آپ دیکھیں کسی نے منہ نہیں دھویا ہوا، کسی نے کوئی جناب علی کپڑے گندے مندے پہنے، چل اٹھ چل نکل جا مدرسے چلا جا۔ تو یہ ہماری صورت حال ہے۔ تو اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ چاٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ، کاش کے بھول کے قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اور قرآن کو صرف قسموں کے لیے، ختموں کے لیے، قرآن کو صرف جو ہے وہ طویز دھاگوں کے لیے، اور قرآن کو صرف برکت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس کی جو حقیقت حال ہے، یہ آیا کیوں تھا؟ لعلکم تتفکرون لعلکم تہتدون، قرآن کہہ رہے تم ہدایت آ جائے، تم غور و فکر کرو، تم جو ہے وہ اس کو پڑھ لو، لیکن اس میں غور و خوض والی بات ہی کوئی نہیں، ہم اور طرف چلے گئے۔ گرامی قدر احباب، اور ڈیوٹیاں بھی لگا دی کہ یہ پڑھیں گے اور پھر ہی کام بنے گا۔ تو گرامی قدر احباب، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ اور یہ فکر تھی کہ یہ کھویا ہوا وقار امت جو ہے وہ حاصل کر لے، اور جب یہ وقار حاصل ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس کو درجہ اور وہ رفعت حاصل ہو جائے گی اس امت مسلمہ کو۔ ساری زندگی اقبال کا مشن یہی رہا ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مشن حاصل تھا، تو تبھی تو بڑے بڑے شیوخ الاحادیث اور بڑے بڑے جو ہے وہ اللہ کے ولی آج بھی اقبال کو پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں قلندر لاہوری بن گیا، اور ایسا ہی نہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو درجہ حاصل ہو گیا، کہ ان کی ایک سوچ اور فکر تھی۔ تو گرامی قدر احباب، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ سوچ اور فکر اس بات کی طرف، اور یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، بڑے سالوں کے بعد اللہ نے ہدایت دی ان کو، اور یہ انہوں نے یوم اقبال پہ چھٹی کو بحال کر دیا۔ پہلے چھٹی ختم کر دی تھی۔ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان، اور یہ وہی جنا تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں اتارا تھا، اور اتار کے یہ کہا تھا کہ ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا ہے، جی ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا۔ یہ وہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ گرامی قدر احباب، جن کو ہمہ وقت فکر لگی رہی اسی امت کی کہ یہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لے،
اور پھر سارے کلام جتنے بھی انہوں نے شکوہ، جواب شکوہ اور بال جبریل اور جتنے بھی آپ نے عنوانات سے اپنے اشعار کے کلام لکھے، ان سب کا ایک ہی نتیجہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو لہذا آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہی بندے کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے، اور وہ محبت بھی غیر مشروط ہو اور وہ محبت لامحدود محبت ہو، تو تب بندہ جو ہے وہ اوج ثریا کی بلندیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و وقار کا صدقہ ہمیں بھی وہ فکر اقبال پہ، اور جو وہ چاہتے تھے کہ اس امت کا وقار بحال ہو جائے، اور وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور ان کی چند بوندیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے۔ اور دوستوں سے ایک اعلان ہے، انشاءاللہ آئندہ سے اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ 1:45 بجے انشاءاللہ 1:45 پہ جو ہے وہ انشاءاللہ